السلام علیکم۔ آج میں 12ویں کے بچوں کو حصہ نظم سے ایک نظم کا خلاصہ کروانے جا رہی ہوں، جس میں آج ہمارا موضوع ہے روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے، یعنی ہماری کائنات آدم علیہ السلام کا استقبال کرتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس کا خلاصہ۔ یہ ہمارے ایگزام میں اس طرح کے نظم کا خلاصہ کئی بار آ چکا ہے اور اس طرح کے خلاصہ ہر ایگزام میں دیتا ہے۔ تو اس کا خلاصہ ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ خلاصہ مطلب جو ہماری نظم ہماری کتاب میں دی ہوئی ہے اس کا نچوڑ، یا اس میں شاعر یا مصنف کیا کہنا چاہ رہا ہے اس کو اپنے الفاظ میں لکھنا، اسے ہی ہم خلاصہ کہتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ نظم روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے کہ مصنف کا نام علامہ اقبال ہے، یعنی کہ اس نظم کو لکھنے والے کون ہیں؟ علامہ اقبال۔ انہوں نے اس نظم میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس بات کو پیش کیا ہے کہ اس کائنات میں سب سے بہتر مخلوق انسان ہی ہے، یعنی کہ انہوں نے اپنی اس نظم میں اس کائنات یعنی کہ دنیا میں سب سے بہتر مخلوق کسے مانا گیا ہے؟ انسان کو۔ تو وہ بھی سب سے بہتر مخلوق انسان کو ہی مانتے ہیں، اور تمام چیزیں اس کی ضروریات کے لیے بنائی گئی ہے، یعنی کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، ہوا ہے، پانی ہے، پہاڑ ہے، پیڑ ہے، پودے ہیں، پھل ہے، فروٹ ہے، سبزی ہے، یہ ساری چیزیں کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ انسان کے لیے۔ انہوں نے اس نظم میں بڑے خوبصورتی کے ساتھ آدم علیہ السلام کے جنت سے زمین پر بھیجے جانے کا قصہ بیان کیا ہے، یعنی کہ آپ لوگ اچھے سے جان رہی ہیں کہ آدم علیہ السلام کو ایک غلطی کی سزا دی گئی تھی، جسے اللہ تعالیٰ کو برا لگا، اسے ناپسند کیا، اور ان کو یہ سزا دی گئی تھی کہ جس چیز کے لیے ہم تمہیں منع کیے ہیں وہی کام تم کر آئے، اور تمہاری سزا یہی ہے کہ ہر آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا تھا۔ یہ کہانی آپ لوگ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ تو اسی کا قصے کو یہاں بیان کیا ہے کہ جنت سے زمین پر بھیجے جانے کا قصہ کو بیان کیا گیا ہے۔ ان کی آمد پر، یعنی کہ جب انہیں جنت سے زمین میں بھیجا گیا، تو آمد مطلب آنا، یہ ایک فارسی ورڈ ہے۔ ان کی آمد پر زمین بہت خوش ہے، یعنی زمین بہت خوش ہو رہی ہے کہ آدم علیہ السلام زمین میں اتارے گئے ہیں، اور خوشی سے روح ارض اس کائنات کی ایک ایک شے سے آدم علیہ السلام کا تعارف کراتی ہے۔ جب وہ زمین پر بھیج دیے گئے تو کیا ہے؟ زمین ہے کہ خوشی سے روح ارضی، یعنی کہ ان کی روح کو، آدم علیہ السلام کے روح کو اس کائنات یعنی اس دنیا کی ایک ایک چیز سے آدم علیہ السلام کا تعارف کراتی ہے کہ یہ پہاڑ ہے، یہ ندی ہے، یہ پیڑ پودے ہیں، یہ پھل ہے، یہ فروٹ ہے نا؟ تو سب کا تعارف کراتی ہیں۔ کبھی وہ آسمان کی حسن کی طرف اشارہ کرتی ہے، کبھی نکلتے ہوئے سورج کی طرف، یعنی دکھاتی ہے کہ وہ دیکھو وہ آسمان ہے، وہاں سورج ہے نا؟ کبھی اشارہ کرتی ہے، کبھی بادلوں اور گھٹاؤں کی مستی، تو کبھی رنگ و بو کے حسن کا ذکر کرنے کے بعد اسے خود کی عظمت کا بھی احساس دلاتی ہے۔ یعنی کہ یہ ساری چیزوں کو دکھانے کے باوجود یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ سب تمہارے لیے ہی بنایا ہے، انہیں خوش رکھنے کے لیے انہیں ساری چیزوں کا تعارف کراتی ہے، اور یہ کہتی ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ہی بنایا ہے، آپ کی ضرورت کے لیے ہی بنایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خود کی عظمت، یعنی ان کے بارے میں بھی وہ بتا رہی ہے کہ آپ کی بھی عظمت اتنی بڑی ہے اور آپ اتنے اچھے ہیں، یہ جس طرح سے آپ کو جنت سے زمین میں بھیجا گیا ہے، اگر آپ چاہیں تو آپ میں اتنی ہمت، طاقت و قوت ہے کہ آپ اس دنیا میں بھی جنت بنا سکتے ہیں۔ وہ ان کو خود کی عظمت کا، یعنی کہ ان کے اندر مطلب ان کی پاور کا ان کو احساس دلاتی ہے کہ یہ ساری چیزیں تیرے ہی استعمال کے لیے بنائی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آگے دیکھتے ہیں۔ آدم علیہ السلام اپنی اس نافرمانی کے لیے شرمندہ تھے، یعنی کہ انہوں نے جو جنت میں غلطی کی
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا تھا کہ ایک پیڑ ہے، اس سب کچھ کرنا تم جنت میں، لیکن اس پیڑ کے امرود کو کبھی مت توڑنا۔ اور آدم علیہ السلام نے یہی غلطی کی کہ اس پیڑ کے امرود کو وہ کھا لی، اور وہ کس کے بہکاوے میں کیے؟ شیطان کے بہکاوے میں۔ یہی کہانی تھی نا۔ تو وہ اپنی اس نافرمانی کے لیے بہت شرمندہ تھے، انہیں جنت بہت یاد آ رہی تھی، یعنی کہ وہ اتنا سب کچھ دیکھتے ہوئے دنیا میں آنے کے بعد، زمین میں آنے کے بعد بھی انہیں جنت بہت یاد آ رہی تھی۔ روح ارض انہیں سمجھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں، یعنی کہ زمین کی روح ارض انہیں سمجھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اپنی کوشش اور لگن سے، یعنی آپ اگر کوشش اور آپ کی لگن رہی تو اس جہان میں بھی جنت تعمیر کر سکتے ہیں۔ یعنی یہاں کی روح ارضی ان کو یہ دلاسا دے رہی ہے، یا یہ ان کو جتا رہی ہے کہ اگر آپ کی لگن اور کوشش رہی تو آپ اس جہان میں، یعنی اس دنیا میں بھی جنت بنا سکتے ہیں، اور اپنی خودی آہ کے سہارے ایک بار پھر وہی ایک سکتا ہے جہاں سے تو بھیجا گیا ہے۔ یعنی کہ آپ اپنی خودی اور آہ کے سہارے ایک بار پھر سے آپ وہیں جا سکتے ہیں جہاں سے آپ کو بھیجا گیا ہے۔ یعنی کہ دنیا میں آپ اچھے کام کریں گے، اچھے سے رہیں گے، اچھی باتیں کریں گے، اور جو اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں وہی سب کریں گے، تو آپ کو پھر سے جنت نصیب ہو سکتی ہے۔ روح ارض آدم علیہ السلام کو یہاں نور سے بھی تعارف نہیں کراتا، بلکہ اس کے اندر سے نہ صلاحیتوں سے بھی آگاہ کراتی ہے۔ علامہ اقبال اس نظم میں الفاظ کے انتخاب، شعروں کی نغمگی اور ترنم اور اشعار کی روانی، کائنات میں بنجر ہوا حسن کا بھی بیان بہت ہی دلچسپ انداز میں کیا ہے۔ یہاں پر کیا بولا گیا ہے کہ علامہ اقبال نے یہاں ہماری کائنات کی ساری خوبصورتی کو بڑے ہی اچھے انداز میں پیش کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا خلاصہ ہو گیا۔ چونکہ یہ جو نظم ہے، ایک چیز اور ہم اس میں بتانا چاہیں گے، ہمارا خلاصہ وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، پورا ہو چکا ہے۔ اب ہم آپ لوگوں کو اپنی سبق سے ایک چیز دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے کہ لکھنے والے علامہ اقبال ہیں۔ اس میں ایک چیز اور آپ لوگوں کو جاننے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے، یہ 5 یہاں پر 1 2 3 4 5 یعنی 5 لائن، 5 مصروں سے بنا یہ ایک بند ہے نا۔ بند کس کو کہتے ہیں؟ 2 لائن کا شعر ہوتا ہے، وہ بھی ایک بند ہوتا ہے۔ 4 لائن کا شعر ہوتا ہے، اس میں بھی بند ہوتا ہے۔ 5 لائن کا بھی شعر ہوتا ہے، اس میں بھی بند ہوتا ہے، ایک بند ہوا۔ تو یہاں پہ کیا چیز دکھایا گیا ہے؟ یہاں 1 2 3 4 5 یہاں 5 بند کا استعمال کر کے، یعنی 5 لائن کا استعمال کر کے ایک شعر کا ایک بند بنایا گیا ہے۔ اس لیے 1 2 3 4 یا 5 بند میں یہ مشتمل ہے یہ نظم، ٹھیک ہے۔ اور اس میں کیا ہے؟ اس طرح کے شعر، یعنی کہ اس طرح کا شعر جس میں 5 لائن ہو، ایسی نظم جس میں 5 لائن کا جو شعر ہوتا ہے، ایسی نظم کو کیا نظم کہتے ہیں؟ تو وہ مخمس نظم کہتے ہیں۔ یہ بڑا ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے، یہ آپ لوگوں کا پیچھے بھی دیا ہوگا شاید۔ ہاں دیکھیے یہاں پر یہ ہے، ایسی نظم جس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوں اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ کوشچن بار بار آ چکا ہے۔ تو ایسی نظم جس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوں، یعنی کہ 5 لائن، 5 مصرے، 5 لائن کا جو ایک بند ہوتا ہے، وہ ایسی نظم کو کیا کہتے ہیں؟ تو ایسی نظم جس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوں تو اسے مخمس نظم کہتے ہیں۔ دوسرا کوشچن کیا آ سکتا ہے؟ آپ کے نصاب میں شامل مخمس نظم کا نام لکھیں، تو کیا ہو جائے گا؟ روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے۔ یا پھر کوشچن دے گا کہ کسی مخمس نظم کا نام لکھیں، تو نذیر احمد کا ایک اور ہے روٹی نامہ، آدمی نامہ، یہ سب مخمس نظم ہے۔ تو یہ سب آپ لوگ کوشچن بنا لیجئے گا، اس طرح سے کوشچن آتا ہے۔ یہ معروضی سوالات میں یہ سب آئیں گے، تو یہ سب آپ لوگ کر لیجئے گا۔ ایسی نظم جس کے ہر بند میں 5 مصرے ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ امپورٹنٹ کوشچن ہے، اس کو آپ لوگ کر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہمارا ویڈیو ختم کرتے ہیں، نیکسٹ ویڈیو آپ لوگ دیکھیے۔ شکریہ۔